بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی وآلہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ ایام عزائے سید الشہداء ہیں۔ تمام ناظرین اور تمام سننے والوں اور بالخصوص جوانوں کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش ہے، اور دعا ہے کہ خدا ہم سب کو عزاداری واقعی معنی میں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے یتیم نوازی۔ اہل بیت کے گھرانے میں کربلا کا ایک بہت بڑا پیغام یتیموں کا خیال کرنا، یتیموں کی فکر کرنا۔ ہمارا دین انسانیت کا پیغام دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں انسانی سلوک سے آراستہ کرتا ہے۔ انسانیت کا ایک پیغام ہے کہ ہمیں یتیموں کی فکر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جناب قاسم جو یتیم امام حسن ہیں، امام حسن کے بیٹے ہیں، امام حسن کی شہادت سن 50 ہجری میں یعنی کربلا سے تقریباً 10 سال پہلے ہو چکی ہے۔ آپ کربلا میں دیکھیں امام حسین کا سلوک جناب قاسم کے ساتھ کیا تھا۔ ایک خصوصی امتیاز جناب قاسم کے ساتھ پایا گیا۔ وہ امتیاز یہ تھا کہ جس وقت ہر شہید کو امام نے خدا حافظ کہا ہے، لیکن جس وقت جناب قاسم کو خدا حافظ کہا ہے تو اس وقت امام حسین کے لیے ملتا ہے کہ گلے لگا کر اس طرح سے روئے تھے کہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ شاید ایک خصوصی امتیاز اور یہ فرق جو جناب قاسم کو خدا حافظ کہتے وقت نظر آیا ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی رہا ہو کہ امام حسین یتیم کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے تھے۔ جانے والا چونکہ یتیم ہے، لہٰذا یہ خصوصی سلوک کر کے بتا رہے ہیں کہ ہماری نگاہوں میں یتیم کی اہمیت کس حد تک ہے، ہمیں یتیم کا خیال کرنا ہے۔ ہماری نگاہوں میں امیر المومنین کی وہ وصیت بھی رہے۔ اولاً اہل بیت کی سیرت میں اگر دیکھیں، آل محمد نے اپنے زمانے میں کسی بھی یتیم کو بے سہارا نہیں ہونے دیا۔ حتیٰ یہ واقعاً ایک جملہ غور کرنے کی چیز ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں امیر المومنین کے سلسلے میں تو نقل ہوا ہے کہ اس طریقے سے یتیموں کا خیال کرتے تھے، بچوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے تھے، یتیم بچوں کے ساتھ، کہ بعض کے لیے کہ جن کے باپ تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم بھی یتیم ہوتے تو ہمارا مولا ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک میسج، پیغام ہے کہ امام علی کس طریقے سے خیال کرتے تھے، امام علی کس طریقے سے یتیم بچوں کی فکر کرتے تھے۔ جاتے جاتے وصیت بھی کی تھی کہ اللہ اللہ فی الایتام، جس وقت شہادت ہوئی ہے کہ خدا را یتیموں کا خیال رکھنا۔ یہ فرمایا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ علی والے کے ہوتے ہوئے ایک یتیم بچہ بھوکا رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے ایک یتیم جو آگے بڑھ سکتا تھا یتیمی کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ لہذا یہ آج ہمارا کربلا اور عزاداری کے ساتھ ساتھ امام حسین کا غم منانے کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی رہنا چاہیے کہ ہم یتیموں کا بھی خیال کریں، یتیموں کی طرف توجہ دیں، یتیموں کی ہمیں فکر ہونا چاہیے۔ جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کریں، جتنا بھی اللہ نے ہمیں نوازا ہے، یقین رہے کہ اللہ کی راہ میں اگر کچھ بھی ہم کریں گے تو اللہ ہم کو اس کا اجر دیتا ہے۔ امام حسین کی عزاداری یقیناً ہے، عزائے امام حسین میں دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے جتنا بھی ہم کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پورے سال میں یتیموں کی بھی فکر کرنا چاہیے، یتیموں کا خیال کرنا چاہیے، یتیموں کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ آج اگر ہم جناب قاسم کا غم مناتے ہیں، جناب قاسم کی ہم عزا برپا کرتے ہیں، جناب ام فروا کو ہم پرسہ پیش کرتے ہیں، تو پھر یہ پرسہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ، غم منانے کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یہ گویا ان سے وعدہ بھی کرنا ہے کہ ہم پھر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ جو بھی کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کو پالتا ہے، یتیم کو سہارا دیتا ہے، تو جنت میں وہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ یہ امام نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، یہ عظمت ہے، یعنی یتیم کی پرورش کرنا۔ حتیٰ یہ بھی ایک غور کرنے کی چیز ہے کہ یتیم کے سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ اس کا دین و مذہب و مسلک کیا ہو۔ یعنی اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہمارا دین انسانیت کا پیغام دے رہا ہے، ہمارا دین انسانیت سکھا رہا ہے۔ لہذا ہمیں تو اگر معلوم ہے کہ کہیں پر کوئی باعث سہارا ہے، توجہ دینا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، تو جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بہترین اسکولوں میں ایڈمیشن کراتے ہیں، بہترین شادیاں کرتے ہیں، اسی طریقے سے کربلا سے ایک درس ہمیں یہ بھی لینا ہے کہ ہم کو یتیم بچوں کی بھی تعلیم کی فکر کرنا ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو جتنا بھی خرچ ہو جائے ہم آسانی سے خرچ کر دیتے ہیں، جن لوگوں کو نوازا ہے ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جتنی بھی فیس ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنی بھی کتابوں پر خرچ ہو ہم خرچ کرنے کے تیار ہیں، بہترین ٹیچر، بہترین استاد، بہترین ٹیوشن، ان ساری چیزوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔
نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی جذبہ رکھتے ہوں کہ اپنے بچے کو پڑھانا، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک یتیم کو بھی سہارا دیں گے، یتیم کو بھی، یقین رکھیں اس نیت کی بنیاد پر ہمارا بچہ کامیاب ہوگا۔ خالی پیسے خرچ کر دینے سے کامیابی نہیں ہوتی ہے، نہیں، نیک نیتی سے بھی کامیابی ملتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچے کا مستقبل چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہو، ہمارا ایک طریقہ اگر یہ بھی ہو کہ ہم بچوں کی کفالت کریں، بے سہارا بچوں کی، یتیم بچوں کی، ہم مثلاً اپنے بچوں پر خرچ کریں لیکن ساتھ ساتھ میں یتیم بچوں کی بھی مستقبل سنوار دیں۔ اور یہ یاد رہے کہ اگر ہم نے کسی بچے کو تعلیم دلوا دی، کسی بچے کو ہم نے پڑھا دیا، جب تک اس کی تعلیم کا اثر رہے گا ہم کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا اتنا پیسہ خرچہ ہو جائے گا، نہیں، اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم دنیا میں بھی اس کے اثرات حاصل کریں گے، فائدے حاصل کریں گے، اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ ملے گا، اور وقتی فائدہ نہیں بلکہ یہ تو ثواب جاریہ ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کے علم کا اثر، مثلاً پڑھ کے وہ کامیاب ہو گیا، مثلاً پڑھ کے اس نے انسانیت کی خدمت کی، مثلاً پڑھ کے وہ دوسروں کے کام آ گیا، تو جتنا بھی نیک کام وہ کرے گا اس پڑھائی کی وجہ سے اس میں ہم شریک ہوں گے اگر ہم نے خرچ کیا ہے۔ تو ایک جذبہ ہمارے اندر یہ ہو کہ ہم یتیموں کے سلسلے میں توجہ دیں، ہم ان کی پڑھائی کا بالخصوص خیال کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک بہرحال محرم ہے، آج ہمارے سامنے ایک اہل بیت کی سیرت میں ہر پہلو پر پیغامات ہیں، انہی پیغامات میں آج اللہ نے جن لوگوں کو نوازا ہے، مثلاً جب خوشیوں کی بات آتی ہے، مثلاً جب شادی کی بات آتی ہے، آج ہر باپ جس سے اللہ نے دولت دی ہے چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی میں مثلاً ہم دل کھول کے خرچ کر لیں، ساری ہم تمنائیں نکال لیں۔ اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سے ایسے جگہیں ہوتی ہیں کہ ایسے مرحلوں پر ہم اسراف کا شکار ہوتے ہیں، ہم بیجا خرچے کا شکار ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ اسراف کرنے والے، بیجا خرچے کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یعنی اس نگاہ سے اگر ہم بیجا خرچ کر رہے ہیں، بیجا خرچہ کر رہے ہیں، مصرف کر رہے ہیں، یعنی خرچ ہونا چاہیے تھا مثلاً 1 لاکھ روپے، ہم شان سے چونکہ پیسہ ہے ہم 10 لاکھ خرچہ کر دیتے ہیں۔ آج شادیوں میں کتنا خرچ ہوتا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ اتنا خرچ ہو؟ ہم اگر اپنی تمنائیں پوری کریں، ہم اگر دل کھول کے خرچ کریں، ایسی موقعوں پر اگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی نیت کر لیں کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہم اپنے بیٹے کی خوشی میں کسی یتیم بچے کو بھی اس کے گھر شادی کا انتظام کر دیں گے، کسی یتیم بیٹی کے لیے بھی ہم شادی کا انتظام کر دیں گے، یقیناً ہماری زندگی بابرکت ہوگی، ہماری اولاد کی زندگی بابرکت ہوگی، یہ شادیاں کامیاب ہوں گی۔ آج کتنے نمونے ایسے آتے ہیں کہ کروڑوں روپے شادی میں خرچ کیے، پتہ چلا کچھ دن کے بعد الگ ہو گئے، یعنی سارا پیسہ گیا۔ اگر ہمارے ہاں یہ مزاج بن جائے کہ ہم دوسروں کی بھی فکر کریں، اگر اللہ نے نوازا ہے، اگر اللہ نے دیا ہے، دوسروں کا بھی خیال کریں، ہم خود ہی خوشی نہ منائیں، اس لیے کہ واقعی خوشی اپنی خوشی نہیں ہوتی ہے، واقعی خوشی دوسروں کو خوش کرنا ہوتا ہے، اللہ کی خوشی اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے میں ہے۔ تو ایسے موقعوں پر بھی ہم یتیموں کا خیال کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی خوشیوں میں بھی یہ نیت کر لیں کہ ہم خوشی منائیں گے، ہم خوش ہوں گے، اور اپنی خوشی کو دائمی اور پائیدار بنانے کے لیے ہم کسی یتیم بچے کو بھی خوش کریں گے۔ اس یتیم بچے کو خوش کرنے کے لیے ایک موقع ہے کہ اس کی خوشی کا بھی انتظام کریں گے، اس کی تعلیم کا بھی انتظام کریں گے، اس کے رہنے سہنے کا بھی انتظام کریں گے، اس کو بھی ہم سہارا دیں گے۔ انشاءاللہ یہ عمل ہمارے لیے خوشنودی امام حسین کا سبب ہوگا۔ ہم جب کئی سال عزاداری امام حسین کریں گے اور ان کاموں میں آگے بڑھیں گے تو پھر واقعی معنی میں ہم عزادار امام حسین بھی کہلانے کے لائق ہوتے جائیں گے۔ ورنہ آج ہمارے ہندوستان میں ہر ایک امام حسین کا غم منا رہا ہے، ہر ایک امام حسین پر آنسو بہا رہا ہے، تو صرف اتنا ہی یہ عزاداری کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، اتنا ہی کام کر لینے سے ہم عزادار امام حسین واقعی معنی میں نہیں بن پاتے۔ اسی وقت بنیں گے جب ہم کربلا سے پیغامات بھی لیں، کربلا سے ہم درس بھی لیں، اور کربلا کا یہ ایک بہت اہم درس ہے کہ ہمیں بے سہارا لوگوں کی خبر لینے کا اور بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے کا جذبہ ہمارے اندر ہو۔ جس دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کورونا جیسی وبا ہے، بہت سے گھرانے پریشان ہیں، اس وبا کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ہے، بہت سے لوگ آج اپنے گھروں پر بیٹھ گئے، بہت سے لوگوں کے کاروبار پر اثر پڑا ہے۔ آج ہم عزائے امام حسین کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ لیں کہ جو ضرورت مند ہیں ہم ان کی مدد کریں گے، یقیناً خوشنودی امام حسین کا سبب ہوگا۔ آج اگر حالات کی بنیاد پر، ہم شرائط کی بنیاد پر، مجبوریوں کی بنیاد پر آج اگر ہم آن لائن مجلسیں گھر میں کر رہے ہیں، یقیناً جو ہم خرچ کرتے تھے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو امام حسین کے نام پر اگر خرچ کرنا، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں جب تک اتنے لوگ نہ آئیں حصہ نہ بٹے مجلس نہیں ہو سکتی، نہیں، ہم آن لائن بھی اگر مجلسیں کر رہے ہیں تو پھر جو امام حسین کے نام پر خرچ کرتے تو وہ ضرورت مندوں کو ہم دیں۔ یقیناً یہ بھی ایک امام حسین کی خوشنودی کا سبب ہوگا۔ ایسے موقع پر ہم دوسروں کو کام آئیں، نام امام حسین پر ہم دوسروں کو دیں، نام امام حسین پر لوگوں کو سہارا دیں، یہ کہہ کر دیں کہ ہم امام حسین کے نام پر تمہیں دے رہے ہیں، امام حسین کے تبرک کے نام پر تمہیں دے رہے ہیں، امام حسین کے عزا کے نام پر تمہیں دے رہے ہیں۔ ان حالات میں انشاءاللہ ہم دوسروں کو سہارا دیں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے کام آئیں۔ انشاءاللہ ہم امام حسین نے دوسروں کے لیے قربانی دی، ورنہ خود تو نجات یافتہ تھے ہی، خود تو اپنے ہدایت یافتہ تھے ہی،
اتنی بڑی قربانی یزید کے مقابلے میں اس لیے بھی تو دے دی ہے کہ دوسرے نجات پا جائیں، دوسروں کو فائدہ ہو جائے۔ جب امام حسین کو دوسروں کی فکر تھی، دوسروں کو فائدہ پہنچانا تھا، تو ہمیں بھی دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہونا چاہیے، دوسروں کو سہارا دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور کربلا کے یہ درس ہمیں ہمارے نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ سب سے اہم، ایک بہت اہم پیغام دوسروں کی مدد کرنے میں یتیموں کو بھی سہارا دینا اور یتیموں کی مدد کرنا۔ خدا سے دعا ہے ہم سب کو تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ مولا میرے سینے